جی السلام علیکم، میں رؤف کلاس آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آج کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ پاکستان انڈیا کے حوالے سے۔ بڑے دن ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہے اس کو ایشو کو ٹچ نہیں کیا تھا، اور پاکستان انڈیا کے درمیان کوئی تھوڑا پیس بھی ہو گیا تھا۔ پیس سے مراد ہے بارڈر پہ ہمارا سیز فائر ہو گیا تھا۔ اگر گڈ نیوز واز لاسٹ ایئر، میرا خیال فیبرری میں ہوا تھا، جب ہمارے ڈی جی ایم اوز سے دونوں سائڈ سے تو انہوں نے پلیزنٹری ایکسچینج کی تھی، اور یہ طے ہوا تھا کہ بارڈر پہ کم از کم جو انوسینٹ لوگ اس میں ہوتے ہیں، کیجولٹیز بن رہی ہیں دونوں سائڈ پہ، ان کو روکا جائے، اور اس کی روز کی گولہ باری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس پہ دونوں سائڈس پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایمونیشن جو ہے نا وہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ سو بہتر ہے کوئی حل نکالا جائے، اور ہماری پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ نے بیٹھ کر اس پہ ایک معاہدہ کیا۔ لیکن گڈ نیوز جو میں کہوں گا، ہمارے جیسے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے درمیان تعلقات جو ہیں نا انتہائی اچھے ہونے چاہیے، آنا جانا شروع ہونا چاہیے، تعلقات ہمارے ٹھیک ہونے چاہیے، تو ان کے لیے ایک بریدنگ سپیس تھی، جس کے لیے میرا خیال ہے کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، دونوں سائڈس کو کرنا چاہیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی۔ لیکن ہم نے اب دیکھا کہ پھر ایک دو تین کنفلکٹنگ سی اس پہ رپورٹس آئی ہیں پچھلے دنوں میں۔ ڈیفینیٹلی پیپل مائٹ بی اگین اس پہ کنفیوز، تو میری کچھ لوگوں سے پھر بات چیت ہوئی ہے، تو میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ مطلب کچھ 6 مہینے سال کے لیے کچھ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، ٹھیک سے مراد ہے میں یہ نہیں کہہ رہا مسئلے حل ہوتے ہیں، میری اپنی اوپینین ہے، ان دونوں ملکوں کے درمیان مسئلے حل نہیں ہوں گے، وہ بھی میں ذرا ٹچ کروں گا، شاید آپ کہیں گے میں سینیسزم کا شکار ہوں۔ بہت سارے لوگ میں مثالیں دینے کی کوشش کریں گے، یورپینز نے اپنے مسئلے حل کر لیے، فلاں نے کر لیے، بھائی وہ کچھ اور لوگ ہیں، ان لوگوں نے ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ انہوں نے لڑی ہوئی ہیں، انہوں نے تباہ بربادیاں دیکھی ہوئی ہیں، وہاں کلنگز ہوئی ہیں، ڈسلوکیٹ لوگ ہوئے ہیں، ان کی نسلیں تباہ ہوئی ہیں۔ سو انہیں پیس کا، سکون کا، امن کا ان کو اہمیت کا پتہ ہے۔ دیٹس دا ریزن کہ انہوں نے یونین بنا لی تھی 25 پلس ملکوں کی، کیونکہ وہاں بلڈ شیڈ بہت ہوئے۔ ہمارے یہاں خوش قسمتی کیا ہے کہ 65 کی وار میں ہمارے سویلین دونوں سائڈس پہ اٹیکس نہیں ہوئے، وہ 19 زیادہ کیجولٹیز ہوئے۔ ایون 71 کی وار میں دیکھیں تو دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے سویلین ٹارگٹس پہ اٹیکس نہیں کیے۔ بعد میں جو کچھ ہوتا رہا پراکسس کے ذریعے ہوتا رہا، لہٰذا اس پیمانے پہ تباہی بربادی نہیں ہوئی یہاں پہ جو یورپ میں ہوئی ہے، جو میں نے بتایا فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو وہاں کے لوگوں نے سفر کیا، ہم نے نہیں کیا۔ سو ان کو پیس کا یا دوستی کا یا امن کی ان کو اہمیت کا پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ دیر شوڈ بی سم بلڈ، دونوں قومیں جو ہیں ایک دوسرے کے لہو کی پیاسی ہیں، اور اس لیے میں زیادہ پر امید نہیں رہتا کہ آپ کچھ بھی کر لیں۔ کبھی ہوتے تھے ہم زیادہ پر امید ہوتے تھے کہ ہاں شاید دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے اور شاید دوستی ٹھیک ہو۔ جنرل مشرف کا کچھ پیریڈ آیا تھا، جب واجپئی صاحب منموہن سنگھ والا پیریڈ ہم نے دیکھا، جنرل مشرف کے جو ایئرز تھے دے ور مور پیسفل، اور دونوں ملکوں کے درمیان بہتری بھی ہوئی تھی۔ خیر وہ تو ایک اپنی سائڈ پہ ہے، اس لیے میں زیادہ پر امید نہیں ہوں۔ ابھی بھی کچھ ہوگا نا، اگر بہت بڑے جو میں 2-4 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ کیا کیا انیشیٹو ہو رہے ہیں، کیا کیا بریک تھرو ممکن ہے، تو اگر یہ ہو بھی گئے مطلب وہ کیا کہنا چاہیے، تو پھر کچھ عرصے بعد پھر کہیں نہ کہیں پہ کوئی یہ کچھ ہو جائے گا ایسا دونوں ملکوں کے درمیان، وی ول بیک ٹو اسکوائر ون۔ یہ ریئلسٹک اپروچ بھی کہہ سکتے ہیں، میرا سینیسزم بھی کہہ سکتے ہیں، یا تاریخی شعور بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی دشمنی کی ضرورت ہے۔ ہر ریاست کو کوئی نہ کوئی دشمن چاہیے ہوتا ہے۔ امریکنز کو دشمن چاہیے تھے تو پہلے انہوں نے رشینز کو بنایا رکھا کمیونزم کے خلاف، کمیونزم کا کولیپس ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کو بنا لیا، 20 سال ان کے ساتھ افغانستان، عراق، شام وغیرہ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ کتنے ڈینجرس ہیں یہ سارے۔ اس کے بعد اب آپ ان کو پتہ چلا کہ یہ چیز بھی ہوگی، تو اب چائنا کے ساتھ وہ میچ پڑ گیا ہے ان کا امریکنز کا، یا اس کے بعد یورپینز کا۔ ریزن وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ہر اسٹیٹ کو کوئی نہ کوئی دشمن چاہیے، اگر نہیں ہوتا نا تو بنانا پڑتا ہے، آپ کو کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ ادروائز جو ریاست جو ہے نا ویک ہوتی ہے، ویک ان اے سینس کہ ہر ریاست کے اندر بہت سارے گروپس ہوتے ہیں، ایتھنک، لنگول، کلچرل وہاں ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ سو اگر آپ نے ان کو کوئی کامن اینیمی نہ دیں تو وہ پھر آپ کے انٹرنل جو فالٹس ہوتی ہیں وہ ریاست کو توڑنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ سو بڑا اس پہ اگر ہسٹوریکل بہت سارے اس پہ تھیوریز بھی ہیں کہ آپ کو اگر ریاست نے آ کے متحد رہنا ہے، مختلف قبائل نے، مختلف لوگوں نے، قوموں نے ایک ہی اس باؤنڈری لائن میں، پھر انہیں ایک پاورفل اینیمی کی ضرورت ہے، ادروائز جیسے میں نے کہا وہ آ کے ڈس انٹیگریٹ ہو جائیں گے۔ جن ملکوں کے بارڈر نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ، مثلا چائنا اور امریکہ کا کوئی بارڈر نہیں ہے، وہ پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھا جا رہا ہے۔ ان یورپینس کے اور ان کے چائنیز کے کوئی بارڈرز نہیں، چلو انڈیا کو تو بارڈر ہے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، یا ہمارا بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ تو سمجھ میں آتی ہے۔ جن کے بارڈر نہیں ہے انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ اپنی قوموں کو یقین دلایا کہ کتنے بڑے ماسٹر ہیں، سلطن اینیمیز، اگر ہم نے ان کو کرٹیل نہ کیا، ان کو اگر ہم نے نہ روکا اور ان کی ہم نے کوئی بندوبست نہ کیا تو آپ لوگوں کی زندگیاں، وے آف لائف، آپ کا کلچر، اکنامک اسٹیبلٹی، وٹ ایور جو بھی ہے وہ سارا خطرے میں ہوگا۔ سو اینیمیز آر مسٹ فار اینی اسٹیٹ، یہ ذہن میں رکھیں۔ سو دوستیاں نہیں سوٹ کرتی ہوتی ہیں بہت سارے ملکوں کو۔ خیر
کمنگ ٹو دا پوائنٹ، یہ تو تھوڑی سی کیا کہیں گے، اب آپ کہیں گے کوئی دانشورانہ گفتگو کی، لیکن سم ٹائم کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ اس کو ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو بات اس میں رہ گئی پاکستان اور انڈیا میں کیا بریک تھرو ہو سکتے ہیں۔ جو سب سے بڑی بات کہ میاں منشا صاحب نے کہ بہت بڑا بزنس گروپ ہے، اور انہوں نے اگر پاکستان سے بہت بڑے پیمانے پہ سیمنٹ جو ہے ایکسپورٹ کرتے رہے انڈیا کو، $300-400 ملین کے قریب کی رہی، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، فگر میں نے پڑھا تھا قومی اسمبلی میں ایک دفعہ پیش ہوئے تھے۔ سو ہی از دا لارجسٹ اگین ایکسپورٹر آف پاکستانی سیمنٹ ٹو انڈیا۔ اور کوئی بری بات بھی نہیں، میں پھر کہوں گا ہمارے فارن ریزرو لاتے ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے، نوکریاں ملتی ہیں یہاں پہ، جابز ملتے ہیں، اور بھی بہت ساری ایکسپورٹ پاکستان سے ہوتی رہتی ہے، یا انڈیا بہت ساری ایکسپورٹ ہمیں یہاں سے ہو سکتی تھی، لیکن وہ آپ پتہ ہے اس کی وجہ ریسٹرکشن کی وجہ سے، کشمیر ایشو کی وجہ سے، وٹ ایور جو بھی تھے وہ وہاں پر وہ رہ گئے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں میاں منشا صاحب نے انہوں نے کہا جناب کہ اگر تعلقات ٹھیک ہو جائیں، ٹریڈ کو بڑھایا جائے تو مودی صاحب جو ہے نا وہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ پاکستان ہوں گے۔ تو میں نے اس پہ فردر کوئی فارن آفس کے لوگوں سے، کچھ اور لوگوں سے بات کی، تو وہ اس کا کچھ بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں۔ اس سے تو یہ تصور ملا نا کہ شاید کوئی بیک ڈور چینل جو ہیں، جو انہوں نے بات بھی کی، میاں منشا صاحب نے بھی کی، کہ بیک ڈور چینل ہیں وہ چل رہے ہیں، ایکٹیو ہیں۔ تو میرے یہ ذرائع کہہ رہے ہیں، جو میری کوئی فارن آفس کے سینئر لوگوں سے بات ہوئی، کہ یہ کوئی مطلب ریسنٹ کوئی بیک ڈور چینل نہیں چل رہا انڈیا پاکستان میں۔ ہاں، کوئی 8 مہینے پہلے تک یہ بات چیت چل رہی تھی، اس کی میں سٹوری آپ کو پہلے بھی شیئر کی تھی، میں دوبارہ بھی کر دوں گا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی تھی کہ کچھ صحافیوں کو بلا کر بریفنگ بھی کی گئی تھی کہ آپ اس میں پاکستان انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے نا ان کو کیسے ان کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر جیسے آپ پتہ چھوٹا موٹا کوئی واقعہ ہوتا ہے دونوں ملکوں میں کہیں پہ، تو ساتھ ہی وہ سارا آگے پچھلے پائے وہ پانی پڑ جاتا ہے، تو اس پہ خیر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی تو کوئی ایسا بریک تھرو نہیں ہے کہ کوئی ڈیلاگ ہو رہا ہو، لیکن میاں منشا اگر کہہ رہے ہیں امپورٹنٹ بات ہوگی، لیکن آفیشیل لیول پہ کوئی ایسا بیک ڈور چینل جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس وقت ایکٹیو نہیں ہے کہ جن کو ہم کہہ سکیں کہ وہ کوئی دوستی ہو سکتی ہے، تعلقات ہو۔ لیکن ساتھ میں بڑا مجھے ایک سورس یہ بھی کنفرم کر رہا ہے کہ شاید سارک سمٹ جو ہے نا وہ پاکستان میں اسلام آباد میں ہو سکتی ہے۔ اب سارک سمٹ سے مراد یہ ہے اس خطے کے جو ممالک ہیں ان کے ہیڈز آف اسٹیٹ جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں پاکستان، انہیں آنا پڑے گا، اس کے بغیر تو مطلب سمٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید مودی صاحب جو ہیں وہ اس کو اپوز نہیں کریں گے سارک سمٹ کو، لیکن وہ نہ آئے کسی اور کو بھیجیں اپنی جگہ۔ اگر کسی اور کو بھیجیں گے، مجھے نہیں پتا کہ اس سمٹ کا کتنا اس کا رزلٹ نکل سکتا ہے یا اس کی کیا اہمیت رہے گی مودی صاحب کے آئے بغیر۔ بہرحال یہ چیز بھی اس میں تجویز ایک ہے اس میں کہ اسلام آباد میں سمٹ رکھی جائے اور وہاں پہ مودی صاحب آئیں، اور اس پر اگر وہ خود نہیں آ سکتے تو کوئی ایسا بندہ آنا چاہیے انڈیا سے جس کو سمجھا جائے کہ اس کی امپورٹنس ہے۔ لیکن پرابلم وہی ہے جو پہلے بھی ہم اپنے ٹی وی شوز میں بھی کہہ چکے ہیں، بہت ساری ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے، کہ عمران خان صاحب اور مودی صاحب کے درمیان میں جو ایک بیڈ بلڈ آیا ہے، جو سرٹن اس پہ انہوں نے وہ کیے تھے، وہ آپ کو یاد ہوگا ٹویٹس وغیرہ اگین ایکسچینج کیے گئے تھے، جس میں عمران خان صاحب نے کوئی سخت اس میں انہوں نے باتیں کی تھیں، اس پہ انڈیا کی طرف سے بھی سخت باتیں جو ان کا ایک آیا جاتا ہے، اور ایک اس میں لیک آف کمیونیکیشن، ایک ایلیمنٹ آف مسٹرسٹ جو دونوں ملکوں میں سب سے زیادہ آج کا نہیں ہے، بڑے پرانے عرصے سے انڈینز یہ بھی فیل کرتے ہیں کہ درمیان میں یہ بھی ایک، بلکہ ہم نے خبر شاید وہ میرا خیال ہے اس میں آئی بھی تھی، پاکستانی پریس میں بھی چھپی اور پریس کانفرنس میں بھی بتائی گئی تھی کہ انڈین جو ہے وہ 50,000 میٹرک ٹن قریب گندم جو ہے وہ افغانستان کو بھیجنا چاہتے تھے واگا کے ذریعے۔ تو اس کی مجھے یاد پڑتا ہے کیبنٹ نے تو اپروول دے دی تھی کہ ہاں انڈیا کو آپ ان کو الاؤ کر دیں، لیکن ابھی تک وہ میٹیریلائز نہیں ہوئی۔ سو وہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ وہ چیزیں جو ہے نا چلتے چلتے رک جاتی ہیں پاکستان انڈیا کے درمیان میں، جو مطلب گڈ ول جسچر جن کی بات کی جاتی ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں ہوتی۔ بات وہی ہے کہ ایلیمنٹ آف مسٹرسٹ ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں، میں نے اپنے کئی شوز میں کہا تھا جب عمران خان صاحب نئے وزیر اعظم بنے تھے 92 میں، میں اور عامر متین صاحب شو کرتے تھے، میں نے اس وقت ہی کہا تھا دیٹس دا بیسٹ آف ٹائم، اگر انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں، دس از دا رائٹ ٹائم کہ اس وقت ہو سکتے ہیں جب عمران خان اس وقت وزیر اعظم بنے تھے۔ ریزن کیا تھی میرے ذہن میں کہ اس وقت جنرل باجوہ اور عمران خان جو ہیں یہ چاہتے تھے، جینوئنلی چاہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ٹھیک ہونے چاہیے، اور بڑے اسٹیپس لینے کو تیار بھی تھے۔ اب آپ کہیں کہ نواز شریف صاحب بھی تو چاہتے تھے کہ اسٹیپس وہ بلکہ وہ تو وہاں مودی صاحب ان کے گھر بھی گئے تھے، وہاں پہ اس میں ریونٹ بھی گئے تھے، اور اس کے بعد مودی صاحب کی اس میں اوس ٹیکنگ میں نواز شریف صاحب بھی گئے تھے۔ وہ تو زیادہ ولنگ تھے کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ اگر کامیاب نہیں ہو سکے تو عمران خان صاحب کیسے کامیاب ہوتے؟ بڑی ویری ویلڈ کوشچن۔ لیکن اس میں جو میری ریڈنگ تھی کہ ان کو سپورٹ نہیں تھی، ان کو یہ نواز شریف صاحب کو سپورٹ نہیں ملتی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ جب وہ تھے ان کے جنرل جو تھے مطلب رحیل شریف صاحب واز اے ہاکش، وہ اس حق میں نہیں تھے کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے ٹھیک ان کے ہونے چاہیے۔ جنرل کیانی صاحب جو ہیں ان کا کہا جاتا ہے کہ جب 2013 میں نواز شریف صاحب کو بلایا گیا تھا کہ آپ آئیں وہاں پہ، اس میں دلی میں آئیں اور
اور وہاں پہ پارٹیسپیٹ کریں اس میں جو ان کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی تھی. تو باقاعدہ اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو نواز شریف صاحب کو ان کو کہا تو گیا تھا ٹھیک ہے آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں, لیکن کچھ ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا تھا. سو وہ فلی سپورٹ جو ہے نا وہ جنرل کیانی نے بھی نہیں دی تھی نواز شریف صاحب کو, وہ جنرل رحیل صاحب نے بھی نہیں دی تھی, اور ان کا تو ٹائم ایسے تھوڑا سا تھا. جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی تعلقات وہ مطلب کچھ زیادہ کیونکہ اچھے نہیں رہے, لہٰذا وہ اس لیول پر گئے ہی نہیں ہیں. اگرچہ جنرل باجوہ یہ کہتے تھے کہ شاید خاقان عباسی صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ آپ انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو سپورٹ دیں گے, لیکن وہ تھوڑا عرصہ تھا تو اس میں آبویس تھا کہ یہ پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر جو ہے انیشیٹو نہیں لے سکے گا. لیکن عمران خان صاحب کو پوری یہ بیکنگ اور پوری اونرشپ کے ساتھ ہماری آرمی لائی تھی, اور انہوں نے بار بار کہا بھی صحیح صاحب نے, اس نے آرمی قیادت نے کہا کہ جناب آپ انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک کریں. اور عمران خان نے بڑی خوبصورت تقریر کی تھی بنی گالا سے, آپ کو پتہ ہوگا وزیر اعظم کو کہ جب انہوں نے الیکشن جیتا تھا تو انہوں نے جو وزیر اعظم کا حلف لینے سے پہلے انہوں نے بہت خوبصورت تقریر کی تھی بنی گالا سے, جو بعد میں خیر وہ چیزیں نہ ہو سکیں. تو اس کے بعد جب ان کا GHQ میں گئے تھے, عمران خان گئے تھے, ان کو بریفنگ دی گئی تھی پہلی بریفنگ, تو اس وقت یہ مسئلہ اٹھا تھا. اینی ریممبر اٹ کہ عمران خان صاحب سے میں نے سوال پوچھا تھا بریفنگ جب انہوں نے کچھ جرنلسٹوں سے میٹنگ ہوئی تھی, میں نے کہا تھا جی آپ تو گئے تھے, آپ نے کوئی انڈیا ریلیشن شپ پہ بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا بالکل, انہوں نے ہماری ملٹری کمانڈ نے مجھے کہا ہے کہ آپ انڈیا سے ریلیشن شپ کو بالکل آپ ٹھیک کریں, وی آر فلی ود یو. سو میری ریڈنگ یہ تھی, ابھی بھی تھی, ابھی بھی ہے شاید, کہ عمران خان اور جنرل باجوہ صاحب آر بیٹر پوزیشن کہ انڈیا کے ساتھ وہ مذاکرات نیگوشیٹ یا وٹ ایور جو معاملات حل ہو سکتے ہیں وہ کرنے کی پوزیشن میں تھے. لیکن پھر میں نے کہا نا جیسے کہ ریلیشن شپ جو ہے ایک پولیٹیکل پرائم منسٹر کرنے کی کوشش کرتے تھا, پوزیشن نہیں کرنے دیتی, پوزیشن پاور میں اگر ان کا وزیر اعظم بن جاتا ہے تو وہ نہیں کرنے دیتا. سو انڈیا میں بھی یہی حالات ہم نے دیکھے وہاں پہ, جس طریقے کا پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بالا کوٹ پہ اٹیک کیے گئے جب انڈین جہاز ہے, اور پھر پاکستان نے رسپانڈ کیا, وہ جنگ کی سچویشن پیدا ہوگی. تو پیس کہاں سے ہوتا جہاں پہ جب مطلب جنگ کے بادل جو ہیں بڑی مشکل سے وہ ٹلے, اور دونوں ملکوں میں آئی مس ہے کہ دونوں ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت اور سیاسی قیادت نے مطلب عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ جنگ کو آگے بڑھنے نہیں دیا انہوں نے. خیر اب آئیں گے اسی پہ, اگر کمنگ ٹو دا پوائنٹ, مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ایک باقاعدہ بریفنگ دی گئی تھی, انہوں جنرل باجوہ صاحب نے دی تھی GHQ میں جرنلسٹوں کو, جس میں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے, اور اس وقت خبریں بھی آ رہی تھیں, آپ کو یاد ہوگا UI وغیرہ نے بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان شاید ڈیلاگ جو ہے نا اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. پھر خبریں آئیں کہ پاکستان کے وہ جو ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کی شاید وہ ان کے انڈین جو اجیت دوول صاحب ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, سو آئس بریک ہونے کی خبریں. پھر میرے جیسے کچھ لوگ خوش ہو گئے, شاید دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے, لیکن وہ زیادہ سختیاں ہوتی گئیں. اس کے نتائج جو ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ واقعی چاہتی تھی کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ایک منیمم لیول کے مذاکرات اور ایشوز جو ہیں حل کرنے چاہیے تھے, اور ان جرنلسٹوں کو جو بریفنگ دی گئی تھی اس میں یہی میجر اس کا فوکس تھا کہ پاکستانی میڈیا یا پولیٹیکل سائیڈ جو ہے یہ تھوڑا سا اونرشپ لے اس مسئلے کو, اور انڈیا کے ساتھ جو ہمارے کوئی درمیان میں کچھ ممالک ہیں جو چاہتے ہیں ان دونوں ممالک کے درمیان جو اس وقت ایک ایشو کشمیر کا ہے تو کچھ اس طرح کے SOPs بنائے جائیں کہ دونوں ملکوں کے لیے ون ون سچویشن ہو. لیکن جب وہاں پہ 5 اگست ہوا انڈیا میں, انہوں نے ساری وہ چیزیں انہوں نے کیں, اپنے آئین میں تبدیلیاں کیں, اس کے بعد پھر ہم نے ایک اس پہ ایکسٹریم پوزیشن لی, انڈیا نے اپنی پوزیشن لے لی جو ابھی تک چل رہی ہے. وہ انڈیا کہتے ہیں جی آپ اس پہ مینس کشمیر بات کریں, ہم سے وہ آپ ٹیبل پہ بھی نہیں ہے, وہ مسئلہ ہم نے حل کر دیا, آپ اس پہ بات نہ کریں, آپ اپنے پاس رکھیں, گلگت بلتستان رکھیں, آپ اس کا مظفر آباد رکھیں, وہ آپ کا رہے گا, وہ جموں سری نگر ہے وہ ہمارے پاس رہے گا, وہ ہم رکھیں گے اس کو. سو وہ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے آپ کو آپ کا کشمیر دے دیا, آپ ہمارے سے نہ بات کریں, ان کا یہ سٹینڈ ہے. پاکستان کہتے نہیں جب تک آپ ریورس نہیں کریں گے ہم آپ سے ڈیلاگ نہیں کریں گے. یہ وہ ایکسٹریم پوزیشنز ہیں جس کے بعد ابھی تک ہمیں فلیکسیبلٹی نظر نہیں آتی کہ اس سے فردر کیا جائے. حالانکہ ایک فارمولہ وہ بھی ہو سکتا تھا جو جنرل مشرف صاحب اور منموہن سنگھ والا تھا کہ اس فارمولے کو بھی ریوائیو کیا جا سکتا تھا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اب مودی صاحب کے آنے سے ہم سمجھتے ہیں, حالانکہ عمران خان صاحب نے بڑا اچھا ان کے لیے ٹویٹ کیا تھا کہ اگر مودی صاحب الیکشن جیت گئے تو یہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. پتہ یہ چلا مودی صاحب کے آنے سے مسئلہ کشمیر تو ٹوٹل حل کیا ہوا, انہوں نے جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے اس کے انڈیا کے ساتھ وہ کر لیا, اس کو انہوں نے اس کو انیکس کہیں یا ان کو انہوں نے جو کانسٹیٹیوشنل چینجز کر کے اپنا حصہ بنا لیا, وہ اس سے پہلے سے بھی زیادہ مسائل حل ہو. عمران خان صاحب کو تنقید بھی بڑی ہوئی کہ آپ تو کہتے تھے مودی صاحب کے وہاں جیتنے سے مسائل حل ہو جائیں گے. سو وہ جو چیزیں یہاں پر اس طریقے کی ہوئی ہیں
ان حالات میں آپ کو کہیں سے کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ایسا بریک تھرو ہو سکتا ہے، کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. حالانکہ ٹریڈ جو ہے اس وقت پاکستان کو ٹریڈ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہمیں مطلب ہے جو راہداری مانگتا ہے، انڈیا راہداری مانگتا ہے جس کے بہت سارے پیسے کمائے جا سکتے ہیں پاکستان کے، پر کنٹینر ہم لے سکتے ہیں. لیکن پاکستان نے وہی رکھا ہوا ہے کہ انڈیا کہتے ہیں ٹریڈ پہ آ جائیں، چھوڑے کشمیر وغیرہ کو. اس کو کل کو ہم دیکھیں گے LOC کو اگر تھوڑا سا لوز کر دیا جائے کہ دونوں مطلب کراس دا لائن جو ہے نا لوگ آنا جانا شروع ہو جائیں، ویزا ریسٹرکشن ذرا کم ہو جائیں، لوگوں کو آنے جانے دیں، ملنے دیں، کشمیر کو بیک برنر پہ رکھیں جیسے وہ میاں منشا صاحب کا بھی یا ہمارے ٹریڈ کا یا انڈین کی طرف سے کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی بزنس مین یہ کہتے ہیں کہ بزنس تو نہ روکیں نا، ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بھی ختم نہیں ہوئے تو بزنس تو نہ روکیں. وہ تیسرے چوتھے کنٹری ہم بزنس کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال دیکھیں کیا اس کا وہ نتیجہ نکلتے ہیں. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی خبر یہاں سے نکلتی ہے کہ شاید آپ کو بریک تھرو ہوا، اب کل ہوا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ پتہ چلتا ہے کہ 6 مہینے سال بعد بات وہیں پہ جا پہنچتے. جیسے ان کے جنرل صاحب کا بیان پڑھا تھا انڈین آرمی کے ان کا کمانڈر کا، انہوں نے بڑی ایک طرح کی بھڑک ہے یا بڑا سخت بیان جاری کیا پاکستان کے حوالے سے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے ISPR نے بڑا بہتر جواب دیا ہے، بڑا انتہائی اس کو میڈ قسم کا، بڑا کمپوزڈ، اور کوئی انہوں نے اپنا میسج بھی کنوے کر دیا اور انہوں نے کوئی اس میں زیادہ وہ بھی نہیں کہا، اپنی کمزوری بھی شو نہیں کی. لیکن اس کی زبان بڑی انتہائی انہوں نے، میں سمجھتا ہوں ISPR نے بڑی مناسب اس میں جواب دیا ہے. اس میں کوئی بات کو انہوں نے چیک میں رکھا ہے کہ یہ کمزوری نہ سمجھیں اگر ہم اس پہ آ رہے ہیں. حالانکہ انڈین جنرلز کی طرف سے میرا خیال پرووکیشن جو ہے نا تھوڑی سی کی گئی تھی. اگر اس طرح کی چیزیں رہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کا آپ نے ان کو سخت جواب دینا ہوتا ہے. آپ اپنے سٹانس پہ فارم بھی رہ سکتے ہیں اور اپنے سٹانس پہ بات بھی کر سکتے ہیں. جیسے ISPR کی جیسے میں نے کہا پریس ریلیز جو تھی یا ان کا ٹویٹ جو تھا بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے صحیح اور مناسب جواب دے، اسی طرح کا دینا چاہیے تھا. بہرحال یہ تو میاں منشا صاحب کی وہ تھی، پاکستانی بزنس مین چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں تو لوگ کہا ٹھیک ہوں، لیکن کیسے ہوں؟ جیسے میں نے پہلے کہا تھا ہر ریاست کو ایک دشمن چاہیے. انڈیا کو ایک پاکستان چاہیے دشمنی کے لیے، پاکستان کو ایک انڈیا چاہیے. ریاستوں نے قائم رہنا ہے تو یو نیڈ اینیمیز. سو ہیئر وی آر. اگر دوستیں ہوگی تو پھر آپ کو پتہ ہے دونوں ملکوں کے لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا تو بہت سارے مسائل جہاں پہ حل ہو گئے تو بہت سارے لوگوں کے لیے مسائل پیدا بھی ہو جائیں گے. انڈیا میں بھی ہو جائیں گے، ہمارے ہاں بھی پیدا ہو جائیں گے. لہٰذا یہ دشمنی جو ہے نا یہ ہم دونوں کو سوٹ کرتی ہے. گڈ لک.